السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ڈی آئی اسٹڈی۔ ایک بار پھر آپ سب دوستوں کا ہمارے چینل پر ویلکم اور خیر مقدم ہے۔ بہار بورڈ اردو کریش کورس کی چوتھی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم چوتھے چیپٹر یعنی افسانہ کٹی ہوئی شاخ کو پڑھیں گے، جو کہ قمر جہاں کی لکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم اس سیریز کی 3 ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو فی الحال چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ اس سیریز کی چوتھی ویڈیو ہے۔ اس میں ہم مختصر افسانہ یعنی کٹی ہوئی شاخ کو پڑھیں گے، جو کہ قمر جہاں کی لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس چیپٹر کے کچھ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے باعث، اس کا معنی ہوتا ہے وجہ، کارن۔ اگلا لفظ ہے بیگانہ، اس کا معنی ہوگا اجنبی۔ پھر اگلا لفظ ہے پنہاں، اس کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا۔ پھر آگے ہے سبک رفتار، اس کا معنی ہوگا سست رفتار۔ پھر آگے ہے نحیف، نحیف کا معنی ہوتا ہے کمزور۔ آگے ہے جاں بلب، اسے کیسے پڑھیں گے؟ جاں بلب، اس کا معنی ہوتا ہے مرنے کے قریب، یعنی اس کی جان جو ہے وہ لبوں پر ہے۔ اگلا لفظ ہے باطن، اس کا معنی ہوگا اندرونی۔ پھر آگے ہے شناسہ، اس کا معنی ہوتا ہے جان پہچان۔ پھر آگے ہے سیال مادہ، یعنی بہتی ہوئی چیز۔ پھر آگے ہے دلدار، اس کا معنی ہوگا دل رکھنے والا یا پھر محبوب۔ تو یہ اس چیپٹر کے کچھ الفاظ معنی تھے، اسے آپ اچھے سے یاد کر لیں گے۔ آگے ہم قمر جہاں کا مختصر سا تعارف دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 یا پھر 52 میں ضلع سمستی پور گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ آگے ہیں قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے، قمر جہاں نے پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA اور PhD کیا۔ آگے ہے قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا ہے، جو ماہ نامہ صبح 9 پٹنہ سے 1966 میں شائع ہوئی۔ پھر آگے دیکھیں گے، قمر جہاں نے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے کیا تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے، قمر جہاں نے ترقی کرتے ہوئے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا، یعنی کہ انہوں نے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز سندروتی مہیلا کالج سے کیا تھا، اور پھر وہاں ان کا پروموشن ہوا اور وہ بھاگلپور یونیورسٹی آ گئیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں، یعنی قمر جہاں کی افسانوی مجموعے کی 3 کتابیں ہیں، جن میں پہلا ہے چارہ گر، یہ 1983 میں شائع ہوا ہے۔ دوسرا ہے اجنبی چہرے، یہ 1991 میں شائع ہوا ہے۔ اور تیسرا ہے یاد نگر، یہ ابھی شائع نہیں ہوا ہے بلکہ زیر اشاعت ہے، یعنی یہ کتاب ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے۔ تو قمر جہاں کی 3 افسانوی مجموعے ہیں، جن میں پہلا ہے چارہ گر، دوسرا ہے اجنبی چہرے اور تیسرا ہے یاد نگر۔ چارہ گر 1983 میں شائع ہوا ہے، اجنبی چہرے 1991 میں شائع ہوا ہے، اور یاد نگر ابھی زیر اشاعت ہے۔ آگے ہے حرف آگہی، یہ قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف ہے، یعنی کہ تنقید کی کتاب ہے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں بک کے سوالات کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم مختصر ترین سوالات دیکھیں گے، یعنی کہ ویری شارٹ کوشچنس۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے، قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 یا پھر 52 میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، قمر جہاں کے والد کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہے، قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے سمستی پور ضلع سے ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟
تو اس کا جواب لکھیں گے قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے قمر جہاں کے ایک افسانوی مجموعے کا نام لکھیے۔ تو اوپر ہم نے 3 افسانوی مجموعے کا نام دیکھا ہے، اس میں سے کسی ایک کا بھی آپ لکھ دیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے لکھا ہے قمر جہاں کے ایک افسانوی مجموعے کا نام چارہ گر ہے۔ اس چیپٹر میں بس اتنا ہی۔ تو کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔